حضرت مفتی صاحب نے دعوت دی کہ چند ٹوٹی پوٹی گزارشات آپ کے سامنے سید الاولین والآخرین، سید الکونین، دونوں جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو اور معاشرتی زندگی کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ میں خود ایک طالب علم ہوں، اور اللہ کرے کہ طالب علم ہی کی حیثیت سے اللہ پاک ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی سعادت مند بنائے، اس لیے کہ طالب علم اللہ کی نبی کی دعا کا مستحق ہوتا ہے۔ تو علم کا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے۔ سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اس دنیا میں، ان ساری نعمتوں میں سب سے عظیم الشان نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، لقد من اللہ، میں نے بہت بڑا احسان کیا ہے، علی المؤمنین، ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ میں نے ان کے اندر ایک ایسے عظیم الشان پیغمبر کو بھیجا جو انہی کی جنس میں سے ہے، جو انسانوں میں سے ہیں، جو عباد میں سے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے انسانوں میں سے ہی تمام پیغمبروں کو بھیجا ہے تاکہ انسان ہی انسان کے لیے نمونہ بن جائے۔ جتنے بھی پیغمبر اللہ نے بھیجے ہیں ان کو اللہ نے نمونہ بنایا اپنی اپنی امت کے لیے۔ نمونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی جنس میں سے ہو، انسانوں کے جنس میں سے ہو۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم نعمت کے طور پر مبعوث فرمایا ہے۔ جس طرح ہم دوسری نعمتوں پر اللہ کا شکر کرتے ہیں نا، ہم جو مادی نعمتیں ہیں ان پر اللہ کا شکر کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے خوبصورت بیٹے دیے ہیں، اللہ نے خوبصورت بیوی دی ہے، اللہ نے خوبصورت نوکری دی ہے، اللہ نے کاروبار دیا ہے، اللہ نے صحت دی ہے۔ ہم اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھی نہیں بلکہ روزانہ ہم اس بات پر بھی اللہ کا شکر کریں، یا اللہ تیرا لاکھ اور کروڑوں شکر ہے، اربوں کھربوں شکر ہے کہ تو نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت سے نوازا۔ جس طرح دوسری مادی نعمتوں پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس طرح ہم اللہ کی نبی کی بعثت پر بھی، اور اللہ نے ہمیں ان کی امت میں بنایا، پیدا فرمایا، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، دل کی گہرائیوں سے کہے اللہم لک الحمد ولک الشکر، الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ان کا امتی بنایا، تو نے مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں سے ایک خادم بنایا۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ایمان والو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کو آپ کے لیے ایک نمونہ بنا کر بھیجا ہے، ماڈل بنا کر بھیجا ہے۔ ماڈل جانتے ہیں آپ، نمونہ جانتے ہیں؟ جب ہم کسی کارپینٹر سے کہتے ہیں کہ مجھے اس طرح کا ایک ممبر چاہیے، میں اس کو کہتا ہوں کارپینٹر سے کہ مجھے ممبر چاہیے، ممبر بنا کے دے دیجئے، ایک ٹیبل بنا کے دے دیجئے، تو وہ مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے نمونہ بتا کے ظاہر کر دیجئے کہ یہ نمونہ ہے، تو اس کے مطابق میں آپ کے لیے ٹیبل بناؤں گا، ممبر بناؤں گا، کرسی بناؤں گا۔ تو میں ان کے لیے کوئی نمونہ پیش کر دیتا ہوں، کوئی ٹیبل لا کے رکھ دیتا ہوں، تصویر لا کے رکھ دیتا ہوں کہ بھائی اس طرح آپ نے ٹیبل بنانی ہے، اس طرح آپ نے ممبر بنانا ہے، اس طرح آپ نے کرسی بنانی ہے۔ اس کو کہتے ہیں نمونہ، اس کو کہتے ہیں ماڈل۔
تو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے معمولات کو اس نمونے کے مطابق بنانا ہے اور اس کے سانچے میں ڈالنا ہے، اس نمونے کے سانچے میں ڈالنا ہے۔ آپ کے گھر کی زندگی ہو، آپ کے باہر کی زندگی ہو، آپ باپ کے حیثیت سے ہو، آپ بیٹے کے حیثیت سے ہو، آپ تاجر کے حیثیت سے ہو، آپ مسجد کے امام کے حیثیت سے ہو، آپ کسی سیاسی قائد کے حیثیت سے ہو، آپ کسی ملازم کی حیثیت سے ہو، زندگی کے ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اندر ہمارے لیے نمونہ موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، ہر پہلو کو بیان کرنا بہت زیادہ تفصیل طلب ہے۔ آج کی نشست میں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو بیان کریں گے جو آپ کی گھریلو زندگی تھی، جو آپ کی معاشرتی زندگی تھی، جو آپ کی سماجی زندگی تھی، لوگوں سے میل جول، لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ تعلق، لوگوں کے ساتھ رکھ رکھاؤ آپ کا کس طرح تھا، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، بچوں اور بچیوں کے ساتھ، نواسوں اور نواسیوں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا تھا، گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح زندگی گزارتے تھے، اور باہر مسجد کے اندر اپنے صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اور رویہ کیسا تھا۔ ہم میں سے ہر انسان اس کی گھریلو زندگی ضرور ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مالدار، دولت مند، رئیس، کبیر، کوئی قائد، کوئی سپہ سالار، کوئی عظیم انسان ہو، لیکن گھریلو زندگی اس کی ضرور ہوتی ہے۔ اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کھلی کتاب ہے، اس زندگی میں ہمیں ہر پہلو بالکل واضح طریقے سے ملتا ہے، اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اس کی کھل کر اجازت دی تھی کہ آپ میرے زندگی کا ہر پہلو اور ہر گوشہ بیان کر سکتے ہیں، اور صحابہ کرام بیان کرتے تھے، صحابیات بیان کرتی تھی، امہات المؤمنین زوجات النبی رضی اللہ عنہم وعنہن بیان کیا کرتی تھی، اماں عائشہ بیان کرتی تھی، اماں ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی تھی، اماں حفصہ بیان کرتی تھی، دوسری جو ازواج مطہرات تھی وہ بیان کرتی تھی اللہ کی نبی کی گھریلو زندگی کو۔ اور گھریلو زندگی یہ بڑی نازک ہوتی ہے۔ کبھی کبھی آپ کو ایک انسان ملے گا جو گھر کے باہر تو بہت اچھا ہوتا ہے، گھر کے باہر لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق، اس کا رویہ، اس کے اخلاق بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن گھریلو زندگی اس کی بڑی خطرناک ہوتی ہے، بری ہوتی ہے، گھر والے اس سے بڑے تنگ ہوتے ہیں۔ اور گھریلو زندگی سے ہی پتہ چلتا ہے، گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کردار اور گفتار دونوں میں کتنی مطابقت رکھنے والا انسان ہے۔ ممبر پر بیٹھ کر اگر میں باتیں کرتا ہوں، واعظ و نصیحت کرتا ہوں، اخلاق کی تعلیم دیتا ہوں، نرمی اور محبت کی تعلیم دیتا ہوں، لیکن گھر کے اندر جا کر میرا رویہ بالکل برعکس ہو جاتا ہے، تو یہاں پتہ چل جاتا ہے کہ اس آدمی کردار اور گفتار دونوں میں موافقت نہیں ہے، یہ کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے۔ لیکن اللہ کی نبی کی زندگی گھریلو اتنی صاف ستھری اور اتنی واضح اور اتنی خوبصورت ہے کہ ہم اگر پڑھے، مصیبت ہماری ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ میں باپ ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح باپ تھے، میں بیٹا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیٹے تھے، میں شوہر ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کی حیثیت سے کس طرح زندگی گزارتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ۔ مفسرین، علماء، محدثین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے یہاں بیان فرمایا فی رسول اللہ، رسول کے اندر، اللہ کے نبی کے اندر آپ کے لیے نمونہ موجود ہے۔ یہ نہیں فرمایا فی اکل رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں، فی شرب رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پینے میں، فی داخل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داخلی زندگی میں، فی خارج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجی زندگی میں آپ کے لیے نمونہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا، فرمایا فی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر لمحے میں آپ کے لیے نمونہ موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر کی زندگی تھی، اس کو ہمیں
سمجھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے، اور اپنی گھریلو زندگی اس سانچے میں ڈالنا بہت ضروری ہے۔ اکثر و بیشتر جو گھروں کے اندر تنازعات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی کا اختلاف ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ برے برتاؤ کی وجہ سے کشمکش رہتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی نبی کی ان تعلیمات کو نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ سمجھنے کی کوشش کی۔ جو تعلیمات اور جو ہدایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سے متعلق ہے۔ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی تھی اس کی 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ عبادت کا ہے، ایک حصہ گھر والوں کی حقوق کی ادائیگی اور کام کاج کا ہے، اور ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ آپ کی آرام اور راحت کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل سے کہا کرے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آپ سنیں تو آپ کہا کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ایک مرتبہ چھوٹے سے جملہ کہنے سے اللہ رب العالمین آپ کے 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں آپ کے لیے، اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں آپ کے۔ اور یہ اللہ کی نبی کا ہم پر حق ہے کہ جب بھی ہم آپ کا نام سنیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت للعالمین نے فرمایا البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، سب سے بڑا کنجوس وہ ہے، ایک کنجوس تو وہ ہے جو مال خرچ نہیں کرتا، ایک کنجوس وہ ہے جو پیسہ خرچ نہیں کرتا، لیکن سب سے بڑا کنجوس وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام نامی اسم گرامی آ جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ سب کہو شوق سے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو 3 کام عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے، ایک عبادت، ایک گھر والوں کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹانا، ان کی حقوق کی ادائیگی، اور نمبر 3 آرام و راحت، آرام فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 صحابہ کرام، حضرت عثمان ابن مظعون، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم، یہ صحابہ کرام ازواج مطہرات، ہم سب کی مائیں۔ ہم سب کی مائیں کون ہیں پتہ ہے نا آپ کو؟ اللہ کی نبی کی ساری بیویاں ہم سب کی کیا ہے؟ مائیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میرے نبی کی بیویاں آپ کی مائیں ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، تو ہماری ماؤں کے پاس یہ 3 صحابہ کرام آئے اور مختلف زوجات النبی کے پاس چلے گئے، پوچھا کہ اللہ کی نبی کی گھریلو زندگی کے معمولات کیا ہے، کہ ہم بھی اپنی زندگی اس طرح بنائیں، اس طرح عبادت کریں، اس طرح ریاضت کریں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جاء 3 رہط الى بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی ازواج کے پاس 4 صحابہ کرام تشریف لائے، یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی نبی گھر میں کس طرح عبادت کرتے ہیں۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کی نبی گھر میں مسلسل عبادت ہی عبادت کر رہے ہوں گے، ہر وقت نمازیں، ہر وقت تلاوت، ہر وقت اذکار، ہر وقت دعائیں۔ تو ہم پوچھ لے کہ آپ کتنی رکعت پڑھتے ہیں، کتنی تلاوت کرتے ہیں، کس کس وقت آپ کی عبادت کا معمول ہے، تو ہم بھی اس طرح اپنی عبادت اور اپنی ریاضت شروع کر دیں۔ فلما اخبروہ، انہوں نے بتا دیا، فلما اخبروہم، جب انہوں نے بتا دیا کہ اللہ کی نبی رات کے کچھ حصے میں سوتے ہیں، کچھ حصے میں عبادت کرتے ہیں، دن میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھ کر باتیں بھی کرتے ہیں، ہمارا کوئی کام کاج پڑ جاتا ہے ہمارے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق بھی فرماتے ہیں، ہنسی مزاح بھی فرماتے ہیں، ہنستے مسکراتے بھی ہیں، ہمیں بھی ہنساتے ہیں، ہمیں بھی مسکراتے ہیں۔ یہ اللہ کی نبی کے معمولات ہے۔
اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی روزہ نہیں رکھتے. کبھی ہم کھانا پیش کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا روزہ ہے. کبھی اللہ کے نبی خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی کوئی کھانا پکا ہو تو پیش کیجئے. تو کبھی اللہ کی نبی کا روزہ ہوتا ہے، کبھی اللہ کی نبی کا روزہ نہیں ہوتا. کأنہم تقالوہا. تو صحابہ نے سوچا کہ یہ عبادت کم ہے، لیکن اس لیے کم ہے کہ وہ تو اللہ کی نبی ہے. وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبوت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے، وہ ہم بھی عبادت کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. اللہ کی نبی کی تو اگلے گناہ بھی معاف ہے، پچھلے گناہ بھی معاف ہے. معصوم عن الگناہ ہے، معصوم عن گناہ ہے، عن الذنوب ہے، عن الصغائر ہے، عن الکبائر ہے، ہر گناہ سے پاک ہے. ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، نہ پچھلا نہ اگلا. قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیغمبر نے گناہ کیا تھا گناہ کو معاف کر دیا گیا. یہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ جو آدمی معصوم ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہے، گناہوں سے معصوم ہے، پاک ہے. تو وہ اگر عبادت کم کرے کوئی مسئلہ نہیں، ہم زیادہ عبادت کر کے دکھائیں گے. تو فقال احدهم، ان میں سے ایک نے کہا اما انا فاصلی اللیل ابدا. میں پوری رات عبادت کروں گا، رات میں سوؤں گا نہیں، مسلسل ہر رات پوری رات عبادت اور ریاضت میں گزاروں گا، تلاوت میں گزاروں گا، دعاؤں میں گزاروں گا. دوسرے نے کہا وَأَمَّا أَنَا فَأَصُومُ الدَّهْرَ. میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، وَلَا أُفْطِرُ، کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں. تیسرے نے فرمایا کہ اما انا فاعتزل النساء. میں شادی ہی نہیں کروں گا کہ جھنجٹ میں نہ پڑوں، کہ ان کی خدمتیں کروں، ان کے ساتھ گپ شپ لگاؤں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کروں، اس میں میرا ٹائم ضائع ہو جائے گا. بہتر ہے کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاروں گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس طرح 3 صحابہ آئے تھے، میرے معمولات بیت کے متعلق، میرے گھریلو زندگی کے متعلق، عبادت اور ریاضت کے متعلق استفسار کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ جوابات دیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کے کہا کہ انتم الذین قلتم کذا وکذا. وہ تم تینوں تھے، تم نے یہ کہا تھا. ایک نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ رات کو عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں، اور ایک نے کہا تھا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، اور ایک نے کہا تھا کہ میں پوری زندگی روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا. وہ تم لوگوں نے یہ باتیں کی تھی؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی ہم نے یہ باتیں کی تھی، اس لیے کہ آپ تو معصوم عن الگناہ ہے، گناہوں سے پاک ہے، ذنوب سے پاک ہے. تو ہم نے یہ سمجھا کہ ہم تو گناہگار ہیں، ہمیں تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے تھی اور چاہیے، تو اس وجہ سے ہم نے یہ کہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما، یاد رکھو، واللہ انی لاخشاکم للہ، خدا کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میری خشیت اور تقوی کو تمہاری خشیت اور تقوی نہیں پہنچ سکتی. وَأَتْقَاكُمْ، اور میں تم سے زیادہ تقوی والا ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میری خشیت، میری تقوی، میرا خوف اللہ سے تم سے زیادہ ہے، میرا تعلق تم سے زیادہ ہے اللہ کے ساتھ. تو جب میں اس طرح اپنے معمولات کو رکھتا ہوں، آپ میرے معمولات کی مخالفت کرتے ہوئے اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ نے مجھے آپ کے لیے نمونہ بنایا ہے. جس طرح میری گھریلو زندگی ہے، میں نے شادیاں کی ہے، میں نے نکاح کیے ہیں، میں ان کے ساتھ اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، تعلق رکھتا ہوں، گپ شپ لگاتا ہوں، باتیں کرتا ہوں، ان کی کام کاج میں ہاتھ بٹھاتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، دن کو روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں. آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہوگا. اس سے مخالفت اگر آپ کریں گے فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو اس کی مخالفت کرے گا، اس ترتیب پہ نہیں چلے گا، وہ پھر مجھ سے نہیں ہے، میں اس سے بیزار ہوں.
تو اللہ کی نبی نے بتا دیا ان صحابہ کرام کو کہ جو میری گھریلو زندگی ہے، میرے معمولات ہے دن اور لیل و نہار کے، اسی طرح آپ نے بھی اپنے معمولات کو بنانا ہوگا۔ زیادہ بزرگ بننا، مجھ سے زیادہ بزرگ بننے کی اگر آپ کوشش کریں گے تو منحرف ہو جائیں گے۔ مجھ سے زیادہ کوئی بزرگ نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی تقوی والا نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی اللہ سے خشیت رکھنے والا نہیں ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ تو معلوم ہوا کہ ہم نے اپنی زندگی انسانوں والی رکھنی ہے، اور انسانوں والی وہ زندگی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ بزرگوں والی زندگی نہیں رکھنی۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں بزرگ بننا چاہتا ہوں۔ ہمارے استاد تھے دارالعلوم کراچی میں، حضرت مفتی محمود اشرف صاحب عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھتیجے تھے اور بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے اکثر ہمیں، مولوی صاحب بزرگ نہیں بننا، انسان بن جاؤ، اور انسان بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کو فالو کرتے ہوئے، اتباع کرتے ہوئے۔ اتباع سنت سے بندہ انسان بنتا ہے، اور جو بزرگ بنتا ہے تو پھر وہ راستے سے ہٹتا ہے۔ اس لیے کہ وہ فرمایا کرتے تھے بزرگ بننا آسان ہے، انسان بننا بڑا مشکل ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ آپ بڑی پگڑی سر پہ رکھو، آستین چھوڑے کر دو، دامن اور لمبا کر دو، لاٹھی ہاتھ میں لے لو، جھک جھک کے چلو، لوگ کہیں گے بزرگ ہے۔ لیکن انسان بننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ایک لمحہ پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 3 حصوں پر مشتمل تھے، اور وہ 3 حصے اس حدیث میں بیان کیے گئے کہ آپ عبادت بھی کرتے تھے، آپ گھر میں کام کاج بھی کرتے تھے، اور آپ آرام اور راحت بھی فرمایا کرتے تھے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تھی، تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالتے ہیں کہ گھر میں آپ کی عبادت کیا تھی۔ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں پڑھا کرتے تھے، جو نماز سے پہلے کی سنتیں ہوتی ہیں اور نماز کے بعد جو سنتیں ہوا کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ یہ سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سنتوں کے علاوہ جو نوافل نمازیں ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ تہجد کا اہتمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں ہوا کرتا تھا۔ اما عائشہ ام المؤمنین مخدومۃ المسلمین حبیب خدا صدیقۃ بنت الصدیق، صدیقہ کائنات ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، روایت کرتی ہے کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ دوسری راتوں میں بھی پورا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ 11 رکعتیں رات میں پڑھا کرتے تھے، 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر۔ کان یصلی 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے تھے۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، کتنی لمبی پڑھا کرتے تھے نہ پوچھو۔ اماں فرماتی ہے نہ پوچھو کتنی لمبی پڑھا کرتے تھے، اور کتنی خوبصورت پڑھا کرتے تھے یہ بھی نہ پوچھو۔ روتے تھے تہجد کی نماز کے دوران، اتنا روتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہے اللہ کی نبی آپ تو گناہوں سے معصوم ہیں، معصوم عن الذنوب، معصوم عن الگناہ ہیں، گناہوں سے پاک صاف ہیں۔ قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تو اتنا آپ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میری عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے مجھ پر اپنی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں کی تو میں اس کی شکر گزارے میں کیوں کمی کروں؟ ہم جو عبادت کرتے ہیں نا، کبھی کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی بڑی عبادتیں کی ہم نے۔ ہمارے پاس بعض لوگ آ جاتے ہیں، بھئی جب میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا زندگی اچھی گزر رہی تھی، اب نمازیں شروع کر دی، تنگی آ گئی، رزق میں فراوانی نہیں رہی۔ وہ کبھی کبھی اللہ بندے کو آزماتا ہے۔ تو
تو ہم نے عبادت رزق کے لیے نہیں کرنی ہے، ہم نے دعائیں رزق کے لیے نہیں کرنی، دعائیں عبادت ہے باقاعدہ، ملے یا نہ ملے ہم نے دعاؤں کو چھوڑنا نہیں ہے، ہم نے عبادت کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ تو پھر ایک لالچ والی بات ہو گئی کہ اللہ اگر رزق دے گا تو نمازیں پڑھوں گا، آج 5 نمازیں پڑھی ہیں، اگر رزق میں اضافہ ہو گیا تو اگلے دن پڑھوں گا ورنہ نہیں پڑھوں گا۔ اللہ کے ساتھ اس طرح مفاد پرستی کا معاملہ کرنا بہت بڑی بے وفائی ہے۔ تو یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جو ہم نعمتیں اللہ سے مانگتے ہیں وہ ملے یا نہ ملے، یہ عبادت تو جو ہمیں نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان کی شکر گزاری کے لیے بھی کافی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں جتنی نعمتیں دی ہیں نا، اس عبادت پر اگر اللہ ہمیں جنت بھی نہ دے، جنت بھی نہ دے، تو یہ عبادت اور یہ اللہ پاک کو یاد کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا اور تسبیح و تحلیل و تحمید کرنا، یہ عبادتیں تو اللہ کی ان نعمتوں کی شکر گزاری کے لیے بھی کافی نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں دنیا میں دی ہے۔ یہ جنت جو اللہ پاک دے رہے ہیں نا، یہ تو اللہ پاک ایکسٹرا میں دے رہے ہیں ہمیں، یہ اللہ اپنے فضل سے دے رہے ہیں، ورنہ جو ہماری عبادت یہ تو دنیا کی نعمتوں کی شکر گزاری کے لیے ہی کم ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اس نے نعمتوں میں تو کوئی کمی نہیں کی، تو میں عبادت میں کیوں کمی کروں؟ میں روتا ہوں، میں کھڑے ہو کر اپنے پاؤں پہ ورم لے آتا ہوں، ورم متورم ہو جاتے ہیں میرے پاؤں، تو کوئی بات نہیں ہے، میں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز گھر پہ پڑھا کرتے تھے، کبھی کبھی ہم بھی پڑھ لیں، کوشش کر لیں کہ تہجد کی نماز گھر پہ پڑھے، اور سنتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ پڑھا کرتے تھے، جو نمازوں سے پہلے سنتیں مؤکدہ ہیں، جو بعد والی سنتیں مؤکدہ ہیں۔ کبھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تہجد کی نماز رہ جاتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فجر یعنی اشراق کے وقت سے لے کر زوال کے بیچ اس درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی عبادت پوری کرتے تھے جو رات میں کرنی ہوتی تھی، تلاوت کرنی ہوتی تھی، دعا کرنی ہوتی تھی، وہ اس دوران کر لیتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ من نام عن حزبہ، جو رات کو اپنے اوراد اور معمولات سے سو جائے، نہ کر سکے، رات کو بندہ سورۃ الملک پڑھتا ہے، الف لام میم سجدہ پڑھتا ہے، کچھ اور سورتیں پڑھتا ہے، یا تہجد پڑھتا ہے، نہ پڑھ سکا کسی وجہ سے، تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ان اوراد اور معمولات کو وہ پورا کر لے، صبح فجر یعنی اشراق کے وقت سے لے کر زوال کی بیچ میں، یعنی سمجھ لے کہ کوئی 6:30 7 بجے سے لے کر آپ 12:30 بجے تک اس بیچ میں کسی بھی وقت اپنے وہ معمولات پورے کر لیں۔ تو تہجد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام تھا۔ ہم تہجد کا اہتمام کریں، اگر نہیں کر سکتے، ہم بہت کمزور ہیں نا، تو رات کو سونے سے پہلے، کراچی میں ویسے بھی لوگ 12 بجے تو پہلے میرے خیال میں کوئی نہیں سوتا، تو رات کو 12 بجے بھی تقریباً آدھی رات ہو چکی ہوتی ہے، آدھی رات گزر چکی ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے آپ وضو کر لیں، 4 رکعت تہجد اور قیام اللیل کی نیت سے۔ تہجد کے لیے بہتر یہ ہے کہ انسان سو جائے، لیکن اگر نہیں ہو سکتا، ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، کچھ نہ ملنے سے کچھ نہ کچھ تو مل جائے بہتر ہے، کچھ نہ کچھ مل جائے بہتر ہے، تو رات کو سونے سے پہلے 4 رکعت پڑھ لیجیے گا قیام اللیل کی نیت سے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین تہجد کی نیت سے پڑھی گئی اس عبادت پر کامل اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک اور بات یاد آ گئی، ایک حدیث میں ہے 3 صحابہ کرام سے موقوف احادیث کے ساتھ جو مرفوع کے درجے میں ہے، روایت ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے، سنتوں سے پہلے 2 سنتیں ہوتی ہیں، 2 سنتوں کے بعد اور وتر سے پہلے اگر بندہ 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، یہ صحیح حدیث بتا رہا ہوں، 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، چاہے 2 کر کے پڑھے، چاہے چاروں ایک سلام کے ساتھ پڑھ لے، دونوں طرح گنجائش ہے، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس شخص کو اللہ لیلۃ القدر کے برابر ثواب سے نوازے گا۔
ہم لیلۃ القدر کے لیے اعتکاف کرتے ہیں، ہم جو ہے اس کی پانے کی کوشش کرتے ہیں رمضان میں. تو اللہ پاک نے کچھ اعمال ایسے رکھے ہیں کہ ان اعمال کے ذریعے سے بھی اللہ لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے تو اس وقت یہ 4 رکعت پڑھ لے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو گھر میں نماز پڑھا کرتے تھے، اس کی کیا وجہ تھی اور گھر میں عبادات کرتے تھے؟ بھائی آپ کے گھر میں اگر صفائی ستھرائی ہو، پاکیزگی ہو، خوشبو کا اہتمام ہو تو وہاں لوگ بھی اچھے آئیں گے، آپ کے پاس خوشبودار لوگ آئیں گے، خوبصورت لوگ آئیں گے. مکھیاں نہیں ہوں گی وہاں پر، مچھر نہیں ہوں گے وہاں پر، کٹمل نہیں ہوں گے وہاں پر، کاکروچ نہیں ہوں گے وہاں پر. صفائی ستھرائی ہے، پاکیزگی ہے، خوشبو ہے. اور اگر پاکیزگی نہیں ہے تو یہ ساری گندی چیزیں وہاں پر آئیں گی. اسی طرح روحانیات ہیں، یہ مادی اور ظاہری چیزیں ہیں. اس طرح روحانیات اور معنویات ہیں، یعنی وہ چیزیں جو بظاہر نظر نہیں آتی. ہم اپنے گھر کو پاکیزہ اور خوبصورت اور خوشبودار بنائیں عبادت سے، ذکر سے، دعا سے، تو پھر فرشتے ہمارے گھر میں آئیں گے، برکتوں کا نزول ہوگا، رحمتوں کا نزول ہوگا. اکثر لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کہ بھئی کسی نے ہم پر جادو کیا ہے، کسی نے ہم پر کالا عمل کیا ہے، کسی نے سفلی عمل کروایا ہے، گھر میں جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گھر کو بابرکت اور رحمت والا بنانا ہے تو اس کے لیے ان اعمال کا اہتمام کرنا پڑتا ہے. ہم ان اعمال کا اہتمام کرتے نہیں ہیں تو پھر جادو بھی ہو جاتا ہے، جنات بھی آ جاتے ہیں، سفلی عمل والے سفلی عمل بھی کروا دیتے ہیں. گھر میں ان اعمال کا اہتمام ہو، نہ جادو ہوگا، نہ بری نظر لگے گی آپ کو، نہ دشمنوں کے حسد سے آپ متاثر ہوں گے، نہ دشمنوں کے برے ارادوں سے آپ متاثر ہوں گے. ان اعمال کا اہتمام ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعمال فرمایا کرتے تھے. ہم بھی ان کا اہتمام کریں اپنے گھروں میں تو انشاءاللہ رحمتیں ملیں گی، برکتیں ملیں گی، رزق میں فراخی ہوگی، فرشتوں کا نزول ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے، ہمارا گھر چمکتا دمکتا ہوا نظر آئے گا آسمان والوں کو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. قبرستانوں میں نمازیں نہیں ہوتی، قبرستانوں میں عبادتیں نہیں ہوتی. گھر کو اللہ کا گھر بناؤ. وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا. اس لیے جن کو اللہ پاک نے استطاعت دی ہو بڑا گھر بنا سکتے ہیں. جیسے کوئی بڑا گھر تعمیر کر رہا ہے، گاؤں میں تعمیر کر رہا ہے، یہاں کر رہا ہے، بنگلہ بنا رہا ہے، تو اس بات کا اہتمام کرے کہ ہم گھروں میں جس طرح دوسری چیزیں بناتے ہیں نا، خوبصورت ایک ڈرائنگ روم بناتے ہیں، مہمان خانہ بناتے ہیں، بیڈ روم بناتے ہیں، اے سی کا انتظام کرتے ہیں، کھڑکیوں کا انتظام کرتے ہیں، اور ہمارے باتھ روموں پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم بناتے ہیں. کیا ہم اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے بھی کوئی خاص جگہ بناتے ہیں؟ کوئی کمرہ ایسا ہونا چاہیے نا بھئی، کھانے پینے کے لیے جگہ ہے، لیٹنے کے لیے جگہ ہے، مہمان کے لیے جگہ ہے، اللہ کی عبادت کے لیے کوئی خاص کمرہ نہیں ہے. کوئی خاص کمرہ ایسا ہو کہ جس میں وضو کی جگہ ہو، جس میں قرآن کریم رکھے ہوئے ہوں، جس میں جناب رحل رکھے ہوئے ہوں، جس میں مصلے پڑے ہوئے ہوں. جب بھی گھر والے خواتین نماز پڑھے، بچے نماز پڑھے، کبھی آپ سنتیں پڑھے، تہجد پڑھے، تو اس مسجد البیت میں جا کے نماز پڑھے. اس کو کہتے ہیں مسجد البیت، گھر کی مسجد. تو اپنے گھروں میں بھی مساجد بنانے کا اہتمام کرنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا، اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، ان کو قبرستان نہ بناؤ، قبروں کی طرح نہ بناؤ. اسی طرح اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، دعاؤں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اللہ کی نبی کا ہر لمحہ دعاؤں کے ساتھ ہوتا تھا. گھر میں داخل ہوتے تھے تو السلام علیکم کہا کرتے تھے. السلام علیکم کیا ہے؟ دعا ہے. یہ جو ہم سلام کرتے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ ہم اپنے مسلمان بھائی کو دعا دے رہے ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، جب تمہیں کوئی سلام کرے، سلام کیا کرو، تو
تو تم اس سلام کا خوبصورت جواب دو. اس نے دعا دی, آپ بھی اس کو دعا دے. السلام علیکم, میں اللہ سے تمہارے لیے سلامتی مانگتا ہوں کہ تمہاری روح کی بھی سلامتی ہو, تمہاری جسم کی بھی سلامتی ہو, روح بھی محفوظ رہے اور جان اور جسم بھی محفوظ رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا کرتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز پر دعا پڑھا کرتے تھے, اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. کھانا کھاتے تھے تو بسم اللہ, کھانے کے بعد الحمدللہ. بیت الخلاء جاتے تھے تو دعا پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. باہر نکلتے تھے تو غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو قرآن کریم کی سورتوں کی تلاوت کرتے ہوئے سوتے تھے. رات کو آپ کی آنکھ کھل جاتی تھی. ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی تھی تو لمبی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سبحان اللہ رب العالمین, سبحان اللہ رب العالمین, سبحان اللہ رب العالمین. پھر فرماتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ. بعض علماء نے لکھا ہے کہ رات کو جب انسان کی آنکھ کھل جائے اور وہ اگر تہجد پڑھ لے تو بہت بڑی بات ہے, لیکن اگر وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا اپنی سستی کی وجہ سے تو کم سے کم یہ دعا کئی بار پڑھ لے سبحان اللہ رب العالمین, سبحان اللہ و بحمدہ. کئی بار پڑھے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو قیام اللیل کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ رب العالمین, سبحان اللہ و بحمدہ. یہ ایک حصہ اللہ کی نبی کا میں نے مختصر سا بیان کیا کہ اللہ کی نبی کی عبادت اس طریقے سے ہوا کرتی تھی اپنے گھر مبارک میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر جو دوسرا کام فرمایا کرتے تھے وہ حقوق کی ادائیگی, بچوں کی تربیت, گھر والوں کی تربیت, ان کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹھانا. گھر والوں کی حقوق کی ادائیگی کا سب سے اہم عمل یہ ہے کہ گھر والوں کی تربیت کی جائے, اپنے بیوی بچوں کی تربیت کی جائے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا. گھر والے نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں؟ گھر والے تلاوت کا اہتمام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ بچے اور بچیاں نماز پڑھ رہی ہیں یا نہیں پڑھ رہی ہیں؟ ہم اکثر جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں وہ خود تو نماز کا اہتمام کرتے ہیں, صبح نکلتے ہیں پھر جاتے ہیں, سارے سوئے ہوئے, کسی کو نہیں کہتے ہیں کہ بھئی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ان کو نماز کے لیے نہیں جگایا جاتا. بیوی نماز نہیں پڑھ رہی, بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, بچیاں نماز نہیں پڑھ رہی ہیں, تو ان کی تربیت کا سب سے پہلا عمل ہے کہ ان کو نماز پہ لگایا جائے, آمادہ کیا جائے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. جب آپ کے بچے 7 سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم دو, ان کو اپنے ساتھ مسجد لے جایا کرو تاکہ ان کی عادت بن جائے. مکلف تو وہ 15 سال کے بعد ہوں گے, 14-15 سال کے بعد ہوں گے, لیکن عادت بنانا ضروری ہے. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا 10 سِنِينَ. اور جب وہ 10 سال تک پہنچے اور پھر بھی نماز نہ پڑھے تو پھر ان کو مارو. مارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بری طرح مارو, بری طرح پٹائی کرو. مارنے کا مطلب صرف یہ کہ اس کے اندر احساس جگایا جائے. جب کسی بھی انسان پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے ہلکا سا بھی تو اس کو وہ درد اتنا محسوس نہیں ہوتا جو اس کو اندر سے ایک عزت نفس کی کمی محسوس ہوتی ہے نا, اس کی بنیاد پر پھر آئندہ خیال رکھتا ہے. تو مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو درد پہنچایا جائے, نہیں, اس کے احساس کو جگایا جائے کہ وہ یہ سوچے, بیوی بھی سوچے, بچے بھی سوچے, بچیاں بھی سوچے کہ میں اتنا گر گیا کہ آج ابا کو مجھ پر ہاتھ اٹھانا پڑا. تو ہلکا سا ہاتھ اٹھایا جائے غصے کے ساتھ تاکہ اس کے احساس کو جگایا جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتعلیق الصوت فی البیت. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں ایک کوڑا لٹکایا کرو. یہ نہیں فرمایا کہ کوڑا چلایا کرو, فرمایا لٹکایا کرو. یعنی گھر میں ایک کوڑا لٹکا ہوا ہوگا تو گھر والوں کے احساس ہوگا کہ بھئی ابا کسی بھی وقت یہ کوڑا چلا سکتے ہیں, یہ ڈنڈا چلا سکتے ہیں, مار پڑ سکتی ہے.
ایک اور صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترفع عنہم عصاک ادبا، اپنے گھر والوں سے لاٹھی کو سائڈ پہ نہیں کرنا، لاٹھی اپنے پاس رکھنا، کوڑا اپنے پاس رکھنا، ان کو یہ بتانا کہ اگر آپ غلطی کریں گے تو اس کوڑے سے میں آپ کو سیدھا کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن میں پھر یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بری طرح مارا جائے، یہ صرف ان کے احساس کو جگانے کے لیے ہے۔ تربیت میں نرمی اور محبت اور شائستگی بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ سبحانہ و تعالی خود نرمی کرنے والا ہے، وہ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ واللہ یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، نرمی پر اللہ جو کچھ انسان کو عطا فرماتا ہے وہ سختی اور شدت پہ عطا نہیں فرماتا۔ تو جہاں تک ہو سکے نرمی اور محبت سے اپنے بچوں کی تربیت کی جائے کہ یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ دنیاوی کاموں پر، دنیاوی نقصانات پر، دنیاوی ضرر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سختی نہیں فرماتے تھے۔ برتن ٹوٹ گیا کوئی بات نہیں ہے، کوئی اور نقصان ہو گیا کوئی بات نہیں ہے، لیکن نماز میں کوتاہی ہو گئی رسول اللہ ناراض ہوا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، رسول اللہ نے فرمایا نرمی جس چیز میں ہوتی ہے، شائستگی اور محبت جس بھی چیز میں ہوتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ ولا ينزع من شيء الا شأنه، اور نرمی جس چیز سے، جس عمل سے، جس معمول سے نکال دی جائے اس کو عیبدار بنا دیتی ہے، وہ چیز خراب ہو جاتی ہے۔ تو نرمی سے، محبت سے، پیار سے، شفقت سے اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، گھر والوں کی تربیت کرنی چاہیے، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی نبی کی گھریلو زندگی کا ایک اہم معمول ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو، باہر کے لوگوں کے ساتھ اچھا ہونا تاکہ لوگ مجھ سے اچھا تعلق رکھے، بزنس کامیاب ہو، دکان میں لوگ زیادہ آئے، کسٹمر زیادہ بنے، اس کے لیے لوگ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، اچھے برتاؤ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لیکن گھر میں چونکہ ایسی چیزیں نہیں ہیں تو یہاں پر گالی گلوچ، برا بلا کہنا لوگوں کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ اور بیویوں کے ساتھ شدت والا رویہ اختیار کرنا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے گھر میں امرأۃ ولا خادما، نہ اپنی کسی بیوی پر ہاتھ اٹھایا مارا اور نہ کسی خادم کو، اپنی کسی غلام پر آپ نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی بیوی پر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، زندگی بھر کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا آپ نے، الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد میں کسی پر ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے تو وہاں تو ہاتھ نہ اٹھانا گناہ ہے، یہاں ہاتھ اٹھانا فضول میں سختی کے لیے، دنیاوی چیزوں کے لیے یہ گناہ ہے، وہاں ہاتھ نہ اٹھانا گناہ ہے۔ تو جہاد میں آپ ہاتھ اٹھاتے تھے، باقی گھر میں، معاشرے میں، گھر والوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ آپ کا برتاؤ ایسا تھا کہ کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو حضرت انس کی اماں حضرت انس کو لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ اللہ کی نبی ہے، میرا بیٹا یہ آپ کی خدمت کے لیے وقف کر رہی ہوں، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ تو حضرت انس نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔
حضرت انس فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے۔ 10 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے۔ گھر کے کام کاج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھاگنا دوڑنا، لیکن ما قال لی اف قط، اللہ کی نبی نے کبھی مجھے اف بھی نہیں کہا۔ یعنی انسان کو جب بھی غصہ آتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے بچے سے، خادم سے، تو انسان کہتے ہیں ارے بھائی اف۔ ہر زبان کا اپنا اپنا لفظ ہوتا ہے اپنے غصے کے اظہار کے لیے۔ عربی زبان میں غصے کے اظہار کے لیے اف استعمال ہوتا ہے، غصے کے اظہار کے لیے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا والدین کو اف نہیں کہنا، ولا تقل لہما اف۔ ہمارے اردو میں بھی اف استعمال ہوتے لیکن غصے کے لیے نہیں ہوتا، دوسری چیزوں کے لیے، تعجب کے لیے، ارے اف یہ ہو گیا۔ عربی زبان میں اف کا لفظ غصے کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف نہیں فرمایا۔ اور ولا قال لشيء فعلته لما فعلت هذا، اگر میں نے کوئی غلطی کر چکی ہوتی، کوئی غلطی مجھ سے سرزد ہو جاتی، تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا، لما فعلت هذا ولا لشيء لم افعله۔ اور اگر کوئی کام میرے حوالے کیا ہوتا تھا اور وہ کام میں نہ کر چکا ہوتا، بھول جاتا تھا، بادشاہ ہے بھول جاتا ہے، تو میں بھول گیا، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں فرمایا حل فعلتا، کیوں نہیں کیا تو نے یہ کام۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار محبت سے مجھے سمجھاتے تھے۔ اگر ایسی کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو مجھے فرماتے تھے انس دیکھو بیٹا یہ ایسا نہیں کرتے، ایسا کرتے ہیں۔ انس میں نے آپ کو کہا تھا کہ فلاں چیز لے آنا، آپ بھول گئے، اچھا آئندہ نہیں بھولنا۔ میں نے آپ کو کہا تھا یہ کام نہیں کرنا، آپ نے دوبارہ یہ کام کیا، ایسا نہیں کرتے بیٹا، آئندہ نہیں کرنا۔ اس طریقے سے مجھے سمجھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تعدیب اور تربیت کا خوبصورت انداز تھا، بڑا خوبصورت انداز تھا۔ ایک دفعہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک اعرابی دیہاتی آدمی آیا۔ یہ عرب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے نا بڑے ان پڑھ، اجڑ اور جاہل قسم کے لوگ تھے، دیہاتی، بدھو، اس طرح کے لوگ تھے۔ یہ تو اللہ نے ان پر کرم فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، اللہ کی نبی نے ان کو اخلاق سکھائے۔ فرمایا انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، اخلاق سکھائے، طور طریقہ سکھایا، ڈھنگ سکھایا، سلیقہ سکھایا، قرینہ سکھایا، طریقہ سکھایا۔ اور پھر اللہ پاک نے ان کو اس مقام تک پہنچایا کہ دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں ان سے ڈرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ارے بھائی میں تو وہ شخص تھا کہ مجھے اونٹوں کا چرانا نہیں آتا تھا، میں اپنے اونٹوں کو لے کے جاتا تھا، واپس آتا تھا تو ابا پٹائی لگاتے تھے میری کہ بھائی سب کے اونٹ تو اچھی طرح سیر ہو کے آ رہے، آپ کے اونٹ بھوکے آ رہے کیوں؟ یہ بھی نہیں آتا تھا مجھے۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب آدھی دنیا پر حضرت عمر کی حکومت اور خلافت قائم ہو چکی تھی نا، اس وقت کبھی کبھی ایسا فرمایا کرتے تھے۔ لوگ فرماتے تھے ان کو کہ اللہ نے آپ پر بڑا کرم کیا، آپ خلیفہ ہیں، آدھی دنیا پر آپ کی حکومت ہے، تو حضرت عمر اس کے جواب میں فرمایا کرتے تھے ارے بھائی میں تو وہ شخص تھا کہ میں اونٹوں کو نہیں چرا سکتا تھا، ابا مجھے مار دیتے اونٹوں کے صحیح طریقے سے نہ چرانے کی وجہ سے۔ یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انسان بنایا۔ آج میں اس مقام تک جو ہوں پہنچا ہوں، یہ رسول اللہ کا وہ احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی اعرابی آدمی آیا اور مسجد نبوی کے اندر پیشاب شروع کر دیا، مسجد نبوی کے احاطے کے اندر۔ صحابہ کرام نے کوشش کی کہ جلدی سے اس کو پکڑا جائے اور اس کو منع کیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، لا تجرموہ، اس کو کچھ نہیں کہنا، چھوڑو پیشاب کرنے دو اس کو۔ پیشاب کیا تو رسول اللہ نے اس کو بلایا، بھئی ادھر آنا۔
اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز دیکھیے. رسول اللہ نے بڑی محبت سے ان کو فرمایا کہ دیکھیں یہ اللہ کی گھر ہے. انما هذه المساجد بیوت اللہ، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ جس میں بیٹھے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے. اس میں پیشاب نہیں کرتے، اس میں گندگی نہیں پھیلاتے. آپ نے آج پیشاب کیا، آئندہ پیشاب نہیں کرنا. بڑی محبت سے اس کو سمجھایا. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت تربیت کرنے والا، خوبصورت تعلیم دینے والا، خوبصورت ادب سکھانے والا کوئی نہیں دیکھا. پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں اس نے پیشاب کیا ہے، اس پر پانی کا ایک ڈول بہا دیجئے، اس کی صفائی ستھرائی کیجئے، پاک کیجئے اس جگہ کو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لوگوں کے ساتھ نرمی اور محبت کا انداز اپناتے تھے، شائستگی کا انداز اپناتے تھے. ہم بھی اپنے گھروں میں سختی کے بجائے محبت اور نرمی اور شائستگی سے اپنے بچوں کی تربیت کریں. لیکن بچوں اور گھر والوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کی بھی تربیت کریں. یہ ضروری ہے. اگر میں بچوں کو کہتا ہوں نماز پڑھو اور خود نماز نہیں پڑھتا تو وہ نماز پڑھیں گے؟ جب بیوی سے کہتا ہوں نماز پڑھو اور میں خود نماز نہیں پڑھتا تو وہ نماز پڑھے گی؟ میں کہتا ہوں تلاوت کرو، میں خود تلاوت نہیں کرتا، ذکر نہیں کرتا، سلام نہیں کرتا، دعائیں نہیں پڑھتا، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا اور ان کو کہتا ہوں بسم اللہ پڑھو. ایک دن، 2 3 4 دن، پھر بیوی بھی کہہ دیں گی، ایک دن بچہ بھی کہہ دے گا، بچی بھی کہہ دیں گی کہ ابا پہلا آپ اپنی فکر کریں، خود نماز آپ پڑھتے نہیں ہیں اور ہمیں نماز کے لیے جگاتے ہیں. تو خود بھی نماز پڑھنی ہے، اپنے آپ کی بھی تربیت کرنی ہے، گھر والوں کی بھی تربیت کرنی ہے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کی تعریفیں بھی بیان کرتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل عائشہ علی سائر النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام. میری عائشہ کا مقام اور فضیلت ایسی ہے جس طرح کی ثرید کا جو کھانا ہوتا ہے نا، ثرید جانتے ہیں؟ ثرید کے کھانے کی فضیلت ہے دوسرے کھانوں پر، اس طرح میری عائشہ کی فضیلت ہے دوسری خواتین پر. اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے اور ان کے ساتھ ہنسی مزاح بھی فرمایا کرتے تھے، مسکراتے بھی تھے، تبسم فرمایا کرتے تھے. گھر میں ان کی خدمت بھی فرمایا کرتے تھے، کبھی ضرورت پڑ جاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً آپ کا معمول یہ تھا کہ راتیں آپ نے تقسیم کی تھی اپنی ازواج مطہرات کے لیے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، کچھ کا انتقال ہو گیا تھا، کچھ پھر زندہ تھی، زیادہ تر تو زندہ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راتیں تقسیم کی تھی. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر راتوں کو تقسیم کرنا اللہ کی طرف سے فرض نہیں تھا. امت کے لیے فرض ہے کہ وہ راتوں کو تقسیم کرے، جس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں وہ راتوں کو تقسیم کرے گا، یہ ضروری ہے، عادل ہے، انصاف ہے یہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ترجی من تشاء منہن الیک وتؤوی من تشاء. آپ کو اجازت ہے جہاں چاہیں زیادہ راتیں گزارے، جہاں چاہیں کم راتیں گزارے. لیکن پھر بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے ساتھ عدل و انصاف کا اور برابری کا معاملہ فرماتے تھے اور سب کو راتیں دیا کرتے تھے. تو راتیں تو تقسیم تھی. دن کے وقت عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک ساری بیویوں کے گھروں اور حجروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے. عصر کی نماز پڑھ لی تو یہ لائن سے حجرے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی. حجرے جانتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، یہ کمرہ یہ کمرہ یہ کمرہ. تھوڑی دیر حضرت عائشہ کے ساتھ گزاری، تھوڑی دیر حضرت حفصہ کے ساتھ گزاری، تھوڑی دیر حضرت ام سلمہ کے ساتھ گزاری، تھوڑی دیر حضرت ام حبیبہ کے ساتھ گزاری، وغیرہ وغیرہ. تو ایک ہماری ماں تھی ام المؤمنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شربت بنایا کرتی تھی شہد کا. شہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز کو پسند فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو پسند فرماتے تھے، میٹھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوتی تھی، میٹھا پسند کرتے تھے آپ.
تو وہ شہد ڈال کر شربت بناتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس میں ذرا دیر زیادہ لگ جاتی تھی۔ اب دوسری جو ازواج مطہرات ہماری مائیں تھیں نا، تو آپس میں تو سوکنیں تھیں نا، سوکنوں میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا بھائی یہاں ہمارے پاس 5 منٹ گزارتے ہیں اور زینب کے پاس جا کے 10 منٹ بیٹھے رہتے ہیں، پتہ کرو کیا ماجرا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہاں وہ ان کو شربت پلاتی ہے، تو ام المؤمنین عائشہ اور ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے نا، تو ہم رسول اللہ کو کہیں گے کہ اللہ کی نبی آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک پودا ہے، اس کی بو مناسب نہیں ہوتی، رسول اللہ کو بدبو سے بڑی نفرت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ بات سے باتیں نکلتی ہے، ٹائم کم ہے۔ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے حبب الی من دنیاکم ثلاث، اللہ نے 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے۔ نمبر 1 النساء، میری بیویاں مجھے بہت پسند ہے۔ بیویوں سے پیار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اپنی بیویوں سے پیار کرنا، ان کو پسند کرنا۔ اور دوسری چیز الطیب، خوشبو مجھے بہت پسند ہے۔ اور تیسری چیز وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا رسول اللہ کو خوشبو زیادہ پسند تھی، بدبو سے بڑی نفرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو پیاز کھائے یا لہسن کھائے اور اس کی منہ سے بدبو آ رہی ہو، من اکل من ہاتین الشجرتین فلا یقربن مسجدنا، وہ مسجد نہ آئے۔ ہم میں سے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ پسینے کی بدبو آ رہی ہے، اور جناب بعض لوگ یہ موزے پہنتے ہیں اور ان کے موزوں سے پھر وہ بدبو پھوٹ رہی ہوتی ہے، وہ مسجد آ جاتے ہیں، بہت خطرناک قسم کی بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ یہ ایک جسمانی کمزوری ہے کہ بعض لوگوں کے پاؤں سے اس طرح کی بدبو نکلتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں عائشہ حضرت حفصہ نے فرمایا کہ آپ کی منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، بدبو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناپسند تھی۔ تو انہوں نے پوچھا آپ نے کیا کچھ کھایا ہے، کچھ پیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا جی ہاں میں نے شربت پیا ہے زینب کے ہاں، وہ شہد کے شربت۔ تو ان دونوں نے فرمایا اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ جو شہد کی مکھی ہو نا وہ مغافیر کے پودے پہ بیٹھی ہو، تو وہ مغافیر کی بو اس شہد کے اندر آ چکی ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا آج کے بعد میں نہیں پیوں گا یہ شربت، آپ نے قسم کھائی میں نہیں پیوں گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، میرے نبی ہم نے جو چیز آپ کے لیے حلال کی ہے آپ اپنے لیے کیوں حرام کر رہے ہیں؟ پھر وہ ساری کہانی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائی بتائی، سورہ تحریم میں اس کی تفصیل ہے۔ تو اللہ کی نبی کا معمول تھا سب بیویوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور تبسم فرمایا کرتے تھے، ہنسی مزاح فرمایا کرتے تھے۔ خوش قسم کے بزرگ نہیں تھے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ خوش قسم کے بزرگ بنتے ہیں، ہر وقت ان کے ماتھے پہ 12 بج رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگی ہے۔ یہ بزرگی نہیں، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا ہمارے استاد کا قول کہ بھائی بزرگ نہیں بنو، انسان بنو۔ انسان جب بنتا ہے جب رسول اللہ کی سیرت اور رسول اللہ کی سنت کو اپناتا ہے۔ سیرت ہی زندگی ہے۔ ہم اپنے آپ کے بارے میں جانے یا نہ جانے یہ اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہمیں رسول اللہ کے بارے میں جاننا اپنے آپ کے بارے میں جاننے سے زیادہ اہم ہے، زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ مجھے اپنا پتہ نہ ہو کوئی بات نہیں ہے، لیکن مجھے رسول اللہ کا پتہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کی زندگی کیسی تھی، آپ کی گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اسی سلسلے میں حضرت مفتی صاحب نے یہاں پر جو یہ سلسلہ شروع فرمایا، بڑا خوبصورت سلسلہ ہے۔ اللہ پاک اس کی برکتیں آپ سب کو نصیب فرمائے، ان کی زندگی میں برکتیں نصیب فرمائے کہ یہ ہر اتوار کو سیرت کے بارے میں ایک بیان ہوگا۔ لیکن اس سے تو کام پورا نہیں ہوگا نا، وہ ایک بیان گھنٹے کا ہوگا زیادہ سے زیادہ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے خود سیرت کی کتابیں پڑھنی ہے، سیرت کی مجالس میں شرکت کرنی ہے، سیرت کی خوبصورت خوبصورت کتابیں ملتی ہیں۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ معمول یہ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان بشرا من البشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح کے انسان تھے. وہ زبردستی کی بزرگی اپنے اوپر طاری کرنے والے نہیں تھے. یفلی ثوبہ، آپ کے کپڑوں میں کوئی چیز ویز گھس جاتی تھی، جیسے کوئی جوا آ گیا، کوئی کٹمل آ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں سے وہ خود نکالا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں مخدوم نہیں بنتے تھے. ہم جب گھر میں جاتے ہیں نا، پاؤں پھیلا دیتے ہیں اور کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں یا بیڈ پہ سو جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، اور پھر آرڈر جاری کرتے ہیں، بھائی فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، خود کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے. بعض تو اللہ معاف کرے ایسے ہوتے ہیں کہ قریب میں پانی پڑا ہوتا ہے، وہ اپنا پانی بھی نہیں اٹھاتا. بیوی کام کر رہی ہے، روٹیاں بنا رہی ہیں، کچن میں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بیوی کو آواز دیتا ہے، ساتھ میں گالیاں بھی دو تین بکتا ہے، فلاں کی بیٹی آ جا مجھے پانی پلا، میں آیا ہوا ہوں گھر سے، کام سے تھکا ماندہ، میری فکر نہیں ہے کسی کو، پانی پلا. ارے بھائی پانی قریب ہی تو پڑا ہے، خود اٹھا لے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنا کام خود کیا کرتے تھے. کان یکون فی محنت اہلی، صرف اپنا کام نہیں کرتے تھے، اپنے گھر والوں کی بھی خدمت کیا کرتے تھے، گھر والوں کے کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے. لیکن فاذا حضرت الصلاۃ، جب اذان ہو جاتی تھی، سارے کام چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف دوڑ لگاتے تھے. بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے تھے لڑکے جو بچپن میں انتقال کر چکے تھے، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ. تو صرف ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ بتاتا ہوں. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کو مرحبا کہتے تھے، اہلاً و سہلاً و مرحبا، میری بیٹی آ گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ لے کر چومتے تھے، اپنی بچی کا ہاتھ چومتے تھے، اور پھر اپنے دائیں جانب یا بائیں جانب ان کو بٹھاتے تھے، ان کے ساتھ باتیں کرتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے ہاں جاتے تھے تو وہاں حضرت فاطمہ بھی اسی طرح استقبال کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو جاتی تھی، دروازے پہ آ جاتی تھی، ابا آ گئے، ابا کا ہاتھ چومتی تھی اور ابا کو ساتھ بٹھاتی تھی، ابا کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی. اپنے بچوں کو وقت دینا، اپنے بچوں کے ساتھ باتیں کرنا، ان کو قصے کہانیاں سنانا ان کی اس تربیت کا حصہ ہے. بچوں کی عزت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کرو. بعض لوگ ہر وقت اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں، ان کی عزت نفس مجروح کرتے ہیں، ہر وقت ان کے ساتھ برا معاملہ کرتے ہیں، شدت اور سختی والا معاملہ کرتے ہیں. میں نے جیسے شروع میں عرض کیا، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرمی، محبت اور شائستگی کو پسند کرتا ہے. اللہ کی نبی کے ایک بیٹی کی بیٹی تھی، آپ کی نواسی تھی، امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بخاری شریف میں روایت ہے، دوسری حدیث کی کتابوں میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ کسی نے ہار دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. آپ نے فرمایا کہ یہ ہار میں اپنے گھر میں سب سے زیادہ جو مجھے محبوب ہوگا اس کو دوں گا. تو سب نے یہ سوچا ازواج مطہرات نے کہ اماں عائشہ کو دیں گے، اس لیے کہ اماں عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی. لیکن رسول اللہ نے پوچھا امامہ کہاں ہے؟ اس کا نام تھا امامہ بنت زینب، چھوٹی بچی تھی. تو امامہ جو ہے وہ کہیں کھیل رہی تھی، رسول اللہ نے ان کو بلایا اور وہ ہار ان کے گلے میں ڈال دیا. ایک اور حدیث میں کہ حضرت امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد آیا کرتی تھی، رسول اللہ ان کو اپنے ساتھ مسجد لاتے تھے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے تو یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر بیٹھ جاتی تھی. بچوں سے محبت کرنا اور بچوں سے شفقت کرنا، بچوں کو چومنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے. جب آپ اپنے بچے کو چومیں، اپنے پوتے کو چومیں، اپنے نواسے کو چومیں تو چومنے سے پہلے ذرا سا یہ سوچے کہ میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو چوما کرتے تھے. جب آپ چومیں گے، یہ ایک فطری عمل ہے، کافر بھی چومتا ہے،
مسلمان بھی چومتا ہے، لیکن مسلمان جب اس نیت سے اپنے بچوں کو چومے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بے پناہ اجر سے نوازے گا۔ اللہ کی نبی کی ایک سنت پر عمل کرنا دنیا اور مافیہ سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بہت پیار اور محبت والا معمول ہوتا تھا۔ ٹائم کم ہے کہ میں اللہ کی نبی کا جو صحابہ کرام کے ساتھ معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تعلق تھا، پیار اور محبت کا انداز تھا، وہ بیان کروں تو بہت تفصیل ہو جائے گی، لمبی تفصیل ہو جائے گی۔ تو آج کی اس نشست میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جو آپ کی زندگی تھی وہ آپ کے سامنے مختصر سی پیش کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی 3 حصوں پر مشتمل ہے، یاد کیجئے۔ عبادت، اپنے گھر والوں کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹانا اور ادائیگی حقوق، اور آرام اور راحت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 حصوں میں اپنی گھریلو زندگی تقسیم کرتے تھے، اور اس انداز سے تقسیم کرتے تھے کہ جو ساری انسانیت کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے قیامت تک جتنے بھی آنے والے مسلمان ہیں ان سب کے لیے نمونہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو یہ باتیں جو ہم نے سنی ان پر عمل کرنا ہے۔ اپنی گھریلو زندگی کو اس طرح بنائیں گے تو برکتوں کا نزول بھی ہوگا، رزق میں فراخی اور فراوانی بھی ہوگی، اللہ کی رحمتیں بھی ملیں گی، فرشتے بھی آئیں گے، اللہ بھی راضی ہوگا، رسول اللہ کی شفاعت بھی قیامت میں انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ اور کثرت سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کریں۔ ایک صحابی نے کہا، اللہ کی نبی میں کتنا درود پڑھوں آپ پر؟ اللہ کی نبی نے فرمایا جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی نبی میں دن میں 1/3 آپ پر درود پڑھوں؟ فرمایا ٹھیک ہے، اگر آپ زیادہ کر لیں تو ان زدت فہو خیر لک۔ پھر اس صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کی نبی اگر میں آپ پر آدھا حصہ دن کا آپ پر درود پڑھوں تو کیسا ہے؟ اللہ کی نبی نے فرمایا بہترین ہے، ان زدت فہو خیر لک۔ میں ہر وقت آپ پہ درود پڑھتا رہوں تو کیسا ہے؟ اللہ کی نبی نے فرمایا اذن تکفا ہمک وَيُغْفَرْ لَكَ ذَنْبُكَ۔ پھر تو اللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا اور اللہ آپ کے ہر گناہ کو معاف کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ